جو کام برائے خدا کیا جائے اس میں بندوں کا خوف نہ رکھا جائے. جو کام آپ اللہ کے لیے کرنے والے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا ہم تو لباس بھی ایسا پہنتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, خوراک بھی وہ کھاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, رشتے بھی وہ نبھاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگوں کی خاطر اللہ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. اگرچہ لقمان حکیم فرماتے ہیں حکمت کی بات وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اللہ فرماتا ہے میں نے حکمت دی ہے لقمان کو. وہ کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں آپ جو بھی عمل کرو اس کی بنیاد اللہ کی رضا ہو, اخلاص للہیت ہو اس کے اندر. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 54 میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کہ جو ایمان والے ہیں, ایمان والوں کی صفت اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے, فلاں حاجی صاحب میرے بارے میں کیا تصور کرے گا اگر میں یہ کام کروں. حکیم صاحب کو اس کے نظریے پر ہی رہنے دے, حکیم صاحب کو حکیم صاحب کی سوچ پر رہنے دیں. آپ وہ کام کریں کہ جو اللہ چاہتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی تھی نا, اگر گناہ کی طرف نہیں آئیں گے تو جیل بھی جانا پڑے گا. آپ 12 سال جیل میں رہیں, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ نے کہا اللہ کی رضا میں نے دیکھنی ہے. جیل جانا منظور ہے, لوگ پاویں جو بھی سوچے, میں نے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام جب قوم کی طرف دیکھا کہ سب بت پرستی کر رہے ہیں تو آپ نے ان کی مخالفت کی, ان کے بت توڑے, آپ کو آگ کی طرف لے جایا جانے لگا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اب لوگ کیا کہیں گے, آپ نے کہا آگ میں جانا منظور ہے, لوگوں کی مخالفت منظور ہے. کیوں؟ کہا میں نے اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے. اور پھر اللہ نے بھی اس آگ کو گلے گلزار بنایا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں, فرعون کے دربار میں گئے, لشکر بھی فرعون کا ہے, طاقت بھی فرعون کا, اقتدار بھی اس کے, کرسی پر وہ بیٹھا ہوا ہے, ساری طاقتیں اس کے پاس ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ ہونے کے باوجود یہ دیکھا کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے. آپ نے حق سنایا اور ڈنکے کی چوٹ پر سنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ سمندر کے بھی 12 راستے بنائے ہیں. جس راستے پر جناب موسیٰ علیہ السلام گزرے اور پار ہو گئے, اسی راستے پر, اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے فرعون بھی آیا تھا. جناب موسیٰ پار ہو گئے اور فرعون غرق ہوا. کیوں؟ کہا راستے پر نہیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ ہی پار لگانے والا ہے, لوگوں کی طرف نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہیں گے. نہیں, اللہ کی ذات ہے, عزت بھی وہی دیتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے, اولاد دینے والی ذات. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. یہ ساری عزتیں, یہ ساری کرامتیں, انسان کو شرف مقام جو بھی ملا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کیا کہتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مشرک جا رہے ہیں کعبے میں, ان کے لیے دروازے بھی کھلتے ہیں, چابیاں بھی انہی کے ہاتھ میں ہیں. جب حضور جاتے ہیں دروازے بند کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ وہ جن کے لیے یہ دونوں جہاں بنے ہیں, ان کو اجازت نہیں ہے مسجد میں جانے کی, وہ نہیں جا سکتے, وہ حرم میں نہیں جا سکتے, باقی سارے مشرک جا سکتے ہیں. حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ اب لوگ کیا کہیں گے. تب بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک ہاتھ پہ سورج ہو دوسرے پہ چاند لا کر دے, تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا کہ لوگ کیا کہیں گے, میں نے اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے. ہم تو شادیوں کا معاملہ ہو, رسم و رواج کو پورا کرنا ہو, تیل مہندی لگانے ہو, وہ سارے رسوم لگانے ہیں. جب مولوی صاحب کہیں نا کہ بھائی خدا کا واسطہ یہ چیزیں جائز نہیں ہے, اور مولوی صاحب لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, دیکھو بڑے مسلمان بنے پھرتے ہیں, اب ہم نے تو وہ ڈھول بھی بلوانا ہے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے, ہم نے وہ بھی کرنا ہے. مولوی صاحب آپ کا کام صرف آ کے نا اعوذ باللہ بسم اللہ کرا کے 2 کلمے پڑھاؤ, ایجاب و قبول کراؤ. مولوی صاحب تساں جانو تے تواڈے کام جانے, سانو کرن دیو. یہ المیہ ہے, المیہ ہے, یہ المیہ ہے ہمارا. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں, جس دن مسلمان یہ سمجھ گیا نا کہ میں نے لوگوں کے لیے نہیں, قبر میں میں نے اپنا حساب دینا ہے, لوگوں کا نہیں دینا. قبر میں یہی لوگ آ کے میری مدد نہیں کریں گے. قبر میں رسول اللہ نہیں تشریف لانا ہے, قبر میں اللہ کی ذات ہی مددگار ہوگی.
قبر میں اپنے اعمال ہی نور کی صورت میں پیش ہوں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج رسول اللہ کی سنتوں کو پورا کرے، حضور کے عمل پر آپ بھی عمل کریں، حضور کے اقوال پر آپ عمل کریں. یہ دنیا بھی روشن ہے، قبر بھی روشن ہے، اور آخرت بھی روشن ہے.